بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا صدق اللہ العظیم۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو کہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس میں داخل کیا جائے گا، یعنی جہنم میں، کیونکہ پل صراط جس سے گزر کر ہر انسان کامیابی کی طرف جائے گا، یعنی جنت کی طرف جائے گا، اس پل صراط کے بالکل نیچے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ تو جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں اس قدر زیادہ مبتلا ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل سوا کی گھاٹیوں میں چلے گئے اور وہاں کی طریق گھاٹیوں میں جا کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگے، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اے مولا میری امت جو گنہگار ہے اس کو بخش دے اور میری امت کو جہنم میں ہرگز نہ داخل کر۔ اب غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف پتہ چلا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں اس قدر گریہ اوزاری کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بڑی بے دردی سے چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے یوں ہی گریہ اوزاری کرتے رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربی حبلی امتی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے کہ ہمارے محبوب کہاں تشریف لے گئے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کو یہ پتہ تھا کہ یہی وہ محبوب ہیں جن کے صدقے ہمیں دنیا کی ہر نعمت ملی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، تو آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہر جگہ ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو کہیں پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ جبل سرا کی ان طریق گھاٹیوں کی طرف آئے اور ایک چرواہا جو اپنی بکریاں چراتا تھا اسے پوچھا کہ تو نے ہمارے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا بھی میں تمہارے محبوب کو تو نہیں جانتا، اس کا کوئی حلیہ بتاؤ، کوئی پہچان بتاؤ۔ لیکن ہاں اس پہاڑ کی طریق گھاٹیوں میں ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور 3 دن سے وہ رو رہا ہے، اور اس کے رونے میں اس قدر سوز ہے کہ جب میری بکریاں اس کے قریب سے گزرتی ہیں تو وہ بھی افسردہ ہو جاتی ہیں، اس قدر سوز ہے، اور زبان اطہر سے صرف یہی الفاظ جاری ہو رہے ہیں، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ وہ آقا ہمارے غم میں کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہماری مغفرت کے لیے، اور ہمارا کیا عالم ہے۔ اب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، لیکن آقا علیہ السلام اس قدر زیادہ اپنے رب کی طرف مگن ہے کہ انہیں کوئی ہوش ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اگر اس وقت آقا علیہ السلام اس غم سے باہر آ سکتے ہیں تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو انہیں اس سچویشن سے باہر لا سکتی ہے، اور وہ ذات سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات طیبہ صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، اور پردے کا اس قدر زیادہ اہتمام ہے کہ بال تو کیا جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تشریف لاتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں اے میرے بابا جان اب بس کر دیں، آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کے رب نے تو آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام امت کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام پھر بھی ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اس قدر گریہ اوزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے سارے بال تر ہو چکے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن
امت کے غم میں اس قدر مگن ہے کہ میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، میری امت کو جہنم کی آگ جو ہے وہ جلا نہ دے، اس قدر زیادہ غم رکھتے ہیں امت کا۔ اے میرے دوستو، آج غور کرو، کیا ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں جس کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس حلیے کو اپنایا، کیا ہم اس کو اپناتے ہیں؟ آج ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں کہ جن پہ چل کے ہمارا مقدر بنے گی تو جہنم کی جلتی تپتی آگ ہے۔ ہم اپنے محبوب کی اس سنتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں جن پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس کو نزہۃ المجالس میں بھی ذکر کیا گیا، اور پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ عرض کیا، اے میرے بابا جان، اب گریہ اوزاری بس کر دیں، بروز قیامت اگر معاملہ الٹ ہوا، آپ کی امت کو رب نے نہ بخشا، تو میں آپ کی لفت جگر، آپ کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جو ہے وہ پلڑے میں ڈال دوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی امت کو بخش دے گا۔ اگر وہ بھی نہ تو آپ کے حسن کی قربانی کو اس پلڑے میں ڈال دوں گی جو گناہوں کا پلڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو میں اپنی اس چادر کو، جو چادر ہمیشہ پردے کی پے کر رہی اور جس کی وجہ سے کبھی میرا ایک بال بھی ننگا نہ ہوا، اس چادر کو اس پلڑے میں ڈال دوں گی۔ اور اگر اب بھی آپ نے گریہ اوزاری ختم نہ کی تو میں اپنی چادر سر سے اتار دوں گی۔ جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے میرے محبوب، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ بروز قیامت جب یہ معاملہ ہوگا، میزان کا معاملہ ہوگا، تو جیسا میری فاطمہ کہتی جائے گی ویسا ویسا میں کرتا جاؤں گا۔ تو یہ ہے شان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا تو صحابہ کرام کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر کوئی ذات آقا علیہ السلام کو منا سکتی ہے تو وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور اگر بخشش امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بروز قیامت تو وہ بھی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ میں ہے۔